السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک نصیحت آ گئی ہے. شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے. اور جو ایمان لے ہیں ان کے لیے رحمت ظاہر ہے، رحمت اور مغفرت ہے. اور آپ کہہ دیجئے کہ آپ تو خوشیاں منائیں اس پہ کہ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ لوگ جمع کر رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. پہلی آیت سے پہلے حروف سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ پوری انسانیت کو مخاطب ہے. یا ایھا الناس، ساری انسانیت کے لیے یہ واعظ ہے. موعظہ واعظ کو کہتے ہیں، جیسے کوئی عالم واعظ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں موعظہ. یہ ساری انسانیت کے لیے ایک نصیحت ہے. شاید کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ قرآن ہمارے لیے ہی ہے. نہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے. جہاں کہیں بھی ہے اس کے لیے یہ قرآن ہے. اب وہ نہ مانے، اس پہ ایمان نہ لائے، اس کی نہ مانے تو وہ ایک الگ بات ہے. اچھا، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لا کے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. آپ کہہ دیجئے کہ ساری کائنات کٹھی ہو جائے اور جدھر سے چاہیں مددیں لے لیں، اگر چاہیں کہ اس کتاب جیسی قرآن جیسا قرآن بنا لیں، نہیں بنا سکتے. ایسی عظیم کتاب ہے. اور ہم اس عظیم کتاب، اس کی عظمت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے. جیسے وہ علامہ صاحب نے کہا نا، تو وہ زمانے میں مکرم سے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جو ہم بیٹھے ہیں نا، ہم بھی قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے. جو ہمارے اوپر قرآن کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، اس کو آگے پہنچائیں، وہ کام ہم نہیں کر رہے. قرآن نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. 103 نمبر آیت ہے سورہ ال عمران کی. فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کا تقوی کا حق ادا کرو. اب بتائیں، تقوی کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری ہے تو صحابہ رونے لگے کہ ہم کیسے حق ادا کر سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے. پھر وہ آیت سورہ تغابن کی نازل ہوئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہیں اتنا پوچھا جائے گا جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا، سنو، واطیعوا، مانو، اطاعت کرو اس کی، وانفقوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنی صلاحیتیں. یہ سارا انفاق ہوتا ہے. یہ ہر چیز ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ بس جی پیسہ لگانا یہی انفاق ہے. کئی دفعہ وقت آپ کا پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. وانفقوا خیر لانفسکم، یہ جان لو کہ یہ تمہارے نفسوں کے لیے بہتر رہے گا.
وَمَن يُؤْتَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنے نفسوں کو مطیع کر لیا اللہ کے احکامات کا، وہ فلاح پا جائیں گے۔ حضرات بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں کہ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے قرآن یہ نصیحت بتا رہا ہے، واضح بتا رہا ہے کہ واضح ہے تمہارے لیے، نصیحتیں کچھ کی جا رہی ہیں، کچھ کاموں سے روکا جا رہا ہے، کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اگر پتہ ہی نہیں ہوگا مجھے کہ کن باتوں سے روکا جا رہا ہے، کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو میں کیا اس پہ عمل کروں گا؟ صرف یہی کافی نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا اور بس جی ٹھیک ہے۔ ہمارے اوپر مسلمان ہونے کے بعد بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ اب یہ جو کتاب آئی ہے، کتاب یہ سورہ صاد کی غالباً آیت ہے، میرا خیال 27 نمبر آیت ہے سورہ صاد کی، کتاب انزلناہ علیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک کتاب تمہاری طرف نازل ہوئی تاکہ اس پہ تدبر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، عقل والے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم کیا اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو پوچھا جی امام صاحب نے کیا پڑھا تھا، کیا کہہ رہے تھے، کسی کو نہیں پتا، کسی کو کچھ پتہ نہیں اس نے کیا کہا، امام صاحب نے کیا پڑھا ہے، آگے کیا کہا جا رہا ہے، تو کیا فائدہ دیجیے پھر اس کا۔ اگر ہم اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں تو یہ سب سے بڑا حق ہے اس قرآن کو سمجھنا۔ ظاہر ہے پھر ہم سے پوچھا تو جائے گا کہ کیوں نہیں سمجھا؟ بھی بہت بڑے بڑے کام کر لیے، بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، بہت بہت تعلیم حاصل کر لی، بڑے بڑے کام سیکھ لیے، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی۔ اور حقیقت میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ کتاب کا، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ شروع کریں آپ عالم بن جائیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ گارنٹی سے، بعض اوقات لوگ میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، مجھے جو میرے ساتھی جانتے ہیں، میں کسی مسجد میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کہیں سے نہیں پڑھا۔ اپنی مدد آپ کے تحت میں گزارا کر ہی رہا ہوں۔ میں پاکستان میں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، عید کی نماز بھی پڑھا کے آیا ہوں، اس دفعہ خطبے بھی دیتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں۔ میں کسی مسجد میں نہیں گیا، کوئی عالم میرا استاد نہیں، کسی سے میں پڑھا نہیں۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہ مودودی صاحب نے، اللہ ان کی غریق رحمت کرے۔ ہم جامعہ میں رہتے ہوتے تھے 83 میں، تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں آئی کہ خود کر سکتے ہو۔ مودودی صاحب کی کتاب میں پڑھی جب ہم نے مطالعہ کیا کہ خود کر سکتے ہو سارا کچھ، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہیں جو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اور اللہ نے جو عقل کو لوگ استعمال نہیں کرتے، اس معاملے نہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، ہر کام میں، رستہ دیکھنے کے لیے، حق دیکھنے کے لیے جو عقل کو استعمال نہیں کرتے، قرآن نے ان کو جانور کہا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جو جن اور انس جہنم کا ذرا بنیں گے وہ کون ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل و دماغ ہیں اس سے کام نہیں لے رہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سن نہیں رہے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، قرآن نے فرمایا یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، یہی غافل رہیں گے، یہ کبھی صحیح سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ تو حضرات یہ انسان کو عقل و شعور دے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے اس کو۔ تو قرآن کا تو اعجاز ہے کہ آپ شروع کریں تو آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کتنی بار آتا ہے ایک سورہ میں یہ کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے۔ کوئی ہے کہاں کیا کہ کوئی علامہ ہے، کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی بڑے ہیں؟ نہیں، کوئی ہے، انسانوں سے، سارے انسانوں کو کہا جا رہا ہے نا، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو حضرات یہ عظیم کتاب ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ حالانکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے ایمان والوں سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکننہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے کہ اللہ وعدہ خلافی کر رہا ہے،
میرا وعدہ ہے اگر ایمان لاؤ گے اور تمہارے کام اچھے ہوں گے تو میں تم کو زمین میں خلافت دوں گا، اقتدار دوں گا۔ کر گئے خلافت نا وہ پہلے جو مسلمان تھے، ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ بھئی ہمیں بھی تو وعدہ، تو اگر ہم ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ایمان اور نہ عمل صالح۔ بلکہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جن کو ایمان کی ضرورت نہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایماندار ہیں۔ ایسا ہوتا ہے جن کو ایمان کی جن کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایمان کا سارا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اور بے ایمان سب سے زیادہ ہمارے اندر ہے، چور سب سے زیادہ ہمارے اندر ہے، برے کام کرنے والے سب سے زیادہ ہمارے اندر ہے۔ جن کا ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہاں ایماندار آپ کو زیادہ ملے گا۔ پاکستان کتنے نمبر پہ آیا ایمانداری میں؟ 159 غالباً 159 میں۔ تو جو پہلے نمبر، دوسرے نمبر، تیسرے نمبر 20 تک، وہ سارے جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر سم تھنگ رانگ، ہم کچھ غلط جا رہے ہیں نا، کوئی تو ہے نا جو ہم نہیں کر رہے۔ ہمیں تو جاگو اور جگاؤ والا کام کرنا ہے نا، وہ ہم نہیں کر رہے۔ تو اتنی عظیم کتاب ہے، اس کے پیچھے ہم نہیں، جو واعظ ہے، ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور کس رب کی طرف سے آئی ہے؟ دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے، یہاں رب کا لفظ استعمال کیا، اور دوسری جگہ بھی سورہ نساء، اپنے سورہ نساء، ہاں غالباً اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا 78 نمبر آیت میں، کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نور مبین۔ یا انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک روشن دلیل آ گئی ہے۔ کیوں قرآن کہتا ہے آتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو تو۔ بھائی جس کے پاس دلیل نہیں، وہ جو مرضی کہتا رہے، ہم نہ تو نبی ہے بھائی، تو نہ تو اللہ ہے، اب تیرے سے ہمیں دلیل چاہیے۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے آتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ روشن دلیل دے دی ہے ہمیں، تمہارے رب کی طرف سے یہ روشن دلیل آئی ہے۔ رب کون ہے؟ یعنی رب ایک ایسی صفت ہے اللہ کی کہ قرآن نے کہا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم۔ تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر پے در پردوں 3 تاریکیوں کے اندر پے در پہ تخلیق کرنے والا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ لا الہ الا ہوا فانا تصرفون، وہ تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں۔ ان تکفر فان اللہ غنی عنکم، پڑھتے جائیں آپ آگے، اب میں یہی پڑھتے جاؤں گا تو اس میں بڑی نصیحت ہے۔ آپ قرآن تو آپ کو پتہ ہے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ۔ ان تکفر فان اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر تم اللہ کی نہیں مانو گے، اللہ کا کفر کرو گے، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ان تکفر فان اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کفر سے راضی نہیں ہوتا۔ تو حضرات قرآن تو یہ باتیں پوچھتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے رب کریم سے کس نے گمراہ کیا، تو کس نے اس چیز سے وہ تمہیں کر دیا کہ تمہیں کوئی فکر ہی نہیں اس کی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، وہ جس نے تجھے پے در پہ تخلیق کیا، نقص سے بنایا، جوڑا۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ساری باتیں قرآن بتا رہا ہے، لیکن کبھی ہم غور تو کریں۔ اس نے بٹھا رکھے ہیں یہ جو کوئی منہ سے لفظ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ منہ سے نکلتا نہیں جو لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو تو ویسے ہی اپنے علم سے سارا کچھ پتہ ہے، لیکن کیونکہ اس دن اس سے بڑا انصاف نہیں ہوگا، زمین آسمان کی آنکھ نے اس سے بڑا انصاف نہیں دیکھا ہوگا، ایسا انصاف قائم ہوگا۔ تو حضرات یہ کتاب جو ہمارے پاس آئی ہے نا، اس کی کچھ ہم سے تقاضے ہیں، اس قرآن کے ہم سے تقاضے ہیں، اس کی عظمت ہم سے کچھ چاہتی ہے۔ صاحب قرآن ہم ہیں اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو صاحب قرآن تھے انہوں نے لاکھوں مربع میل پہ حکومتیں کی ہیں،
تو آج ہم صاحب قرآن ہو کے ذلیل کیوں کریں گے؟ قرآن سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، ہم قرآن سے دیکھتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں کچھ۔ حالانکہ قرآن کسوٹی ہے، کرٹیریا ہے، یہ آپ کو ہر طرح کی بات، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے لکھ لیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کریں، آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا، جو آتے جائیں پھر لکھتے جاؤ، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، ہر سوال کا جواب تمہیں قرآن کے اندر ملے گا۔ کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے ایسی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے سوال لکھیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں اور پھر دیکھیں اس پہ تدبر؟ قرآن کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ حقیقت تو یہی تالے پڑے ہوئے ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، ہم قرآن کے نظام کو، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، کرنا تو اللہ نے ہے، لیکن اللہ کا یہ بھی یہ وعدہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ نہیں کرتا۔ تم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہو، اسرائیل تباہ ہو گیا؟ کیا ہو رہا ہے دعاؤں سے؟ کیا کرو گے دعاؤں سے؟ اگر دعاؤں سے ہونا ہوتا تو خانہ کعبہ کے اندر، حج کے اندر کتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں؟ پھر کیا ہوا اسرائیل کا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن سے تو پوچھ لو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بھئی جو بات قرآن کے خلاف ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن فرقان ہے، کسوٹی ہے، کرٹیریا ہے، آپ کو بتائے گا کہ یہ بات صحیح ہے، اس کی بات صحیح ہے، اس کی بات غلط ہے، یہ قول صحیح ہے، یہ قول غلط ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا، سب سے اوپر تو قرآن ہے۔ تو حضرات یہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے نا وہ صحیح ہو جائے نا، اگر ہم قرآن کا حق ادا کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ غم کرو نہ رنج کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے تو۔ ہم غالب نہیں ہیں نا آج، تو پھر ہم مومن نہیں ہیں نا، تو کنفرم ہے نا، تو مومن ہونے کی ضرورت ہے نا، تو اس قرآن کے بغیر مومن ہو جائیں گے؟ اس قرآن کو سمجھے بغیر، اس پہ عمل کیے بغیر، اس کو پڑھے بغیر ہم مومن ہو جائیں گے؟ حضرات ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے کہ کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کی کتاب سے پوچھنا ہے کہ کیا کرنا ہے بات، تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا، اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کرے گا کہ یہ آگے یہ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہاری طرف روشنی بھیج دی ہے، انزلنا علیکم نور مبینہ۔ اب نور مبین کیا ہوتا ہے؟ جس میں علماء نے بڑی بات کی ہے اس پہ کہ نور روشنی ہے، سورج ہے۔ اب سورج کی روشنی میں کوئی گاڑی کی لائٹیں جلائے پھر رہا ہے، وہ بھولا ہوا ہوگا یا پھر دماغ خراب ہوگا کہ نہیں؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ پس جو اللہ پہ ایمان لے آئے اور اس قرآن کو ایسے پکڑ لیں، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، کیا ہم نے قرآن کو ایسے پکڑا ہوا ہے؟ وہی اللہ کی رحمت اور فضل میں داخل ہوں گے، اور اسی کے ذریعے اللہ ان کو ہدایت دے گا، صحیح ہدایت دے گا۔ آج ہمارے اندر وہاں تو یہی پہلی آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الجمیع ولا تفرقوا، یہی کہا گیا نا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ پڑو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اور قرآن ہی کہہ رہا کہ اللہ کے رسول ان فرقوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں، ان کو میں دیکھ لوں گا۔ تو ہم نے تو فرقے بنانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ہمارے جس طرح کے مدرسے اس طرح کے فرقے، بعد کا میری بات سخت ہو جاتی ہے تو لیکن کہنی پڑتی ہے۔ جس مدرسے کی جہاں سے جو پروڈکٹ نکل رہی ہے وہ ایک دوسرے، ہم ہی ایک دوسرے کے دشمن زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ تو کیوں ہے؟ کون اس کی صحیح کرے گا؟ کون اس طرف دیکھے گا؟ بھائی ہمیں ہی کرنا ہے یہ صحیح۔
اب ہمارے اندر فرقے اتنے اور اتنے بنے ہوئے تو دیکھتے ہیں لڑائیاں اور یہ اور وہ. ہمارے شہر میں 3-4 مسجدوں پہ کیس چل رہے ہیں ایک دوسرے کے. اہل حدیثوں نے ان پہ کیا ہوا ہے, انہوں نے ان پہ کیا ہوا ہے. وہ میں ایک دفعہ وکیل صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا ادھر گیا, تو وکیل صاحب ان کو کہنے لگے تھے یار آپ کیوں, آپ تو اچھے بنے ہیں ماشاء اللہ, جہاد بھی کر کے ہیں کشمیر میں, تو آپ ان چکروں میں کیوں پڑے ہیں؟ کہتا جی 1.5 کروڑ کی مسجد ہے. اب دیکھیں بندے کے جواب, اندازہ کریں یار ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہم سے کہ اگر ہم ایمان والے ہوں گے اور ہمارے اچھے کام ہوں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار دے گا. نہ ہم ایمان والے ہیں نہ ہمارے کام اچھے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. ایمان والے بھی بنے اور اچھے کام بھی بنے, اور قرآن سے پوچھیں کہ اچھے کام کیا ہے, پھر قرآن آپ کو بتائے گا کہ یہ کرو, یہ کام ہے کرنے کے, یہ جو تم کر رہے ہو یہ کام نہیں ہے کرنے کے. اگر دنیا میں بھی, کیونکہ دنیا والآخرہ اللہ نے کہا ہے, یہ کہیں نہیں کہا. ربنا, آپ کب جب دعا کرتے کیا کرتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا, پہلے تو دنیا کی حسنہ مانگ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی ہمارے دنوں میں غلط ہے جی, قسم پرسی جی, بھوکے رہے ہیں جی, فلاں فلاں, یہ سب باتیں قرآن کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ دعا کرو تو سب سے پہلے دنیا مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آخرت کی حسنہ تو بعد میں مانگ رہے ہیں, دنیا کی حسنہ پہلے مانگ رہے ہیں. آپ دنیا کی خیر و بھلائی, دنیا کی مال و دولت پہلے مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے؟ تو دنیا میں بھی کامیاب تبھی ہوگے نا جب آپ صحیح راستے پہ چلیں گے, جب آپ کا قبلہ درست ہوگا تو پھر ہی ہوگا نا. تو ہم نے تو اپنے کام ہی چھوڑ دیے سارے جو کرنے والے تھے ہمارے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, اس سے آگے جا کے 105 نمبر آیت آتی ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صرف ان کو فلاح کہا ہے قرآن نے کہ یہ فلاح پائیں گے, یہ وہ فلاح پائیں گے جو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے, اچھے کاموں کی. یدعون علی الخیر ویأمرون بالمعروف. معروف کیا ہوتا ہے؟ معروف وہ ہوتا ہے جس کو سب پہچان لیں. عربی لغت میں بھی معروف وہی ہے جس کو سب پہچانے کہ یہ اچھا کام ہے, جس کو سب کے نزدیک اچھا کام ہو. جھوٹ بولنا بری بات ہے, سچ بولنا اچھا کام ہے, کسی کا حق کھانا بری بات ہے. یہی ہے نا معروف, یہ ہے کہ آپ کسی کا حق نہ کھائیں, کسی پہ ظلم نہ کریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, کسی کے ساتھ کسی طرح کی بھی آپ کا وہ نہ ہو. یہ ہے معروف. اور منکرات یہ ہے کہ آپ کسی برے کام کریں جا کے. بھائی اللہ نے زمین پہ کیوں بھیجا کہ زمین میں عدل و انصاف قائم کرو, نہیں تو اللہ اوپر ہی رکھتا کہ جنتوں میں رہو بھائی, ٹھیک ہے صحیح ہے نا. اللہ نے اس لیے یہاں بھیجا. آپ سعودیہ میں کیوں آئے ہیں؟ کہ کچھ پیسہ کمائیں, اسی لیے نا. اگر آپ گھر میں سوئے رہتے پیسے نہیں کماتے, ہم نے دیکھا ذلیل ہو کے چلے بھی گئے. خروجی بھی لگوانا مشکل ہو گیا اور ٹکٹ بھی مشکل ہو گئی, کیونکہ وہ دیکھتے رات 3-4 بجے تک سوتے نہیں تھے, موبائل چلاؤ, صبح سوئے رہو. ایسے ہیں بھئی. آپ یہاں جس مقصد کے لیے آپ کو زمین پہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ زمین پہ عدل و انصاف قائم کر کے دکھائیں کہ یہ ہے جی ہم نے عدل و انصاف قائم کیا. تو ہم ہی سب سے بڑا اگر وہ بن جائیں نا انصافی کرنے والے اور ظلم کرنے والے اور دوسروں کے حق کھانے والے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی جو ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت ہماری طرف بھیجی ہے تاکہ ہم اس کو نصیحت کو پکڑیں. رب کی طرف سے, میں نے بتایا نا وہ رب, اس رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے. اور جب وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہاں لوگ آخرت میں چلے جائیں گے تو جنہوں نے جہنم میں جانا ظاہر ہے وہ بے شک یہاں تو مسلمانی کا لیبل ہی لگا ہوگا, وہاں تو نہیں مسلمان ہوں گے. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين يضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين. قرآن کہہ رہا ہے یہ سورہ حامیم سجدہ کی 33 نمبر آیت میں کہ کافر لوگ کہیں گے کہ یا اللہ جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا وہ دکھا آج ہمیں, ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے مس لیں. اب اگر میں آپ کو کوئی غلط بتا رہا ہوں, آپ اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے میری شامت آئے گی وہاں. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا,
من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين. اس کے بعد وہ معروف آیتیں شروع ہوتی ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری نسلوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے، آنے والی نسلوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے. کیا ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم قرآن کو خود سمجھتے ہیں، یا کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم محکمات ایتا تو ہمیں سمجھ آتی ہو نا ساری؟ نہیں کوشش کرتے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، مسلمان ہیں، 5 ٹائم نماز بھی پڑھ رہے ہیں. کیا یہ ضروری ہے سمجھنا کہ نہیں؟ بالکل. یا کوئی بات نہیں ایسے ہی چل جائے گا؟ بالکل. تو پھر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک دن تو ہمیں وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی جواب دینا. اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن رکھ دیا جائے گا اور بلایا جائے گا کسی. یہ کتاب رکھے گی پھر بلایا جائے گا، آ جاؤ. کیا تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها كذلك اليوم تنسى. جو میرے اس ذکر سے اعراض برتیں گے سب سے پہلے تو ان کی معیشت تنگ ہوگی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. یہی نہیں کہ دنیا میں معیشت تنگ ہوگی، قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں تھی دنیا میں. لیما حشرتنی عام، عام کہتے اندھے کو، عام. اللہ کہے گا میں نے میری آیتیں آئی تھی تمہارے پاس. اب کون کہہ سکتا ہے میرے پاس قرآن کی آیتیں نہیں پہنچی جی، میرے پاس نہیں آئی. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے جی. ابھی ہماری تربیتی جو آیتیں تھی الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ تمہاری طرف آئی، کیا میری طرف نہیں آئی، آپ کی طرف نہیں آئی آیتیں؟ یہ صرف رسول کی طرف آئی تھی. بعض آیتیں ایسی ہیں ہم وہ کہتے ہیں جی بس جی یہ رسول مخاطب ہے، ہمارا اس سے کوئی کام نہیں. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کے روشنی کی طرف لایا جائے. یہ کس نے کرنا ہے یہ کام؟ یہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانے والا کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جو کریں گے وہی فلاح پائیں گے. تم چنیدہ امت ہو، تمہیں چن لیا ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اس طرح ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا. تم لوگوں پہ گواہی دو گے، گواہی در گواہی، گواہی در گواہی، گواہی در گواہی، گواہی در گواہی ہوتی چلی جائے گی. پوچھا جائے گا. اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے سورہ حج کے آخر میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم. اللہ کے راستے میں جد و جہد اتنی کرو جتنا کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. پڑھے ذرا کبھی قرآن کو پڑھے تو قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے ہمیں چنا، ہم یہ تو ہمیں پتہ ہے جی ہم بہترین امت ہے، ہم چنے گئے ہیں، لیکن ہماری ڈیوٹی ہے جو کام ہے وہ نہیں پتہ. کیوں بہترین ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی جس طرح کرنے کا حق ہے. ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا، بعد پہلے جو آپ کا خیال ہے پہلے جو نبی چلے گئے سب ان کی امتیں مسلمان نہیں کہلاتی تھی؟ وہ بھی مسلمان، اب بھی مسلمان ہیں. وہ تو ہم نے اپنے نام بنا لیے بہت سے، کسی نے کوئی نقش بندی، کوئی سویر وردی، کوئی وردی، کوئی بغیر وردی، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، جو اللہ نے ہمارا نام رکھے وہ ہمیں پسند نہیں ہے.
रसूल तुम पे गवाही देंगे, तुम अगलों पे गवाही दोगे। अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, जुड़ो ऐसे। कुरान किताब के अलावा और कौन सा तरीका आप अल्लाह के साथ जुड़ेंगे? इस कुरान के अलावा कोई और तरीका है अल्लाह के साथ जुड़ने का? यही कुरान है ना जो आपको सब बताता है। या अल्लाह के सामने झुक जाओ बस। तो हजरत ये बातें हैं सोचने की, बल्कि अमल करने की। वो मुझे एक साथी कहते होते थे, हम उनके यहाँ जाके दर्स दे, कहते यार जितनी देर आप रहते हैं ना तो हम सोचते हैं कि बस यही काम करेंगे, बस फिर 2-3 दिन गुजरते हैं तो बाद में बस वो फिर वो जाना ज़ायल होना शुरू हो जाता है। कहते उस वक्त तो हम सोचते हैं कि बस यही काम करेंगे यार, मलक साहब सही कह रहे हैं। तो ये हमें इसके साथ जब जुड़ेंगे ना, खुद पढ़ेंगे, लगे रहेंगे, तो फिर हम इस काम में लगे रहेंगे। और यही काम करने का काम है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इस काम में हम लग जाएं। अल्लाह ताला इसमें हमारी रहनुमाई फरमाए। तो रहनुमाई अल्लाह तभी, वो तो अल्लाह ने फरमा दिया कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ने सारा कुछ बता दिया। वजाहिदु फिल्लाह हक़्क़ जिहादी, हर को कह दिया अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। वातसिमु बिल्लाह हुवा मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर। हर कौन सी बात है जब नहीं बताई? कौन सा तरीका है जो नहीं बताया सही से चलने का? कोई है ऐसा तरीका जो नहीं बताया? मैंने बताया नहीं कि सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लिखते जाओ जो जवाब, सारे जवाब आपको इस कुरान के अंदर मिलेंगे। सारे जवाब इस कुरान के अंदर। ये महीना हमारा कुरान मुहिम का है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ भी यही, हम कुरान की बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान के अहकामात, ताकि सारे कुरान के साथ मिल के जुड़ जाएँ और हमारा जो मकसद है, टारगेट है, वो हल हो जाए, ताकि हम इस कुरान को नाफिज कर सकें और इसका हक़ अदा कर सकें। ऐसा ही ना वो जो नज़म पढ़ी जाती थी कि ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, ये सारे काम होते हैं। लेकिन असल जो कुरान का मकसद है ना, वो ये है कि इस पे तदब्बर और तफक्कर किया जाए, गौर व फिक्र किया जाए, इसका हक़ अदा किया जाए, इसको समझा जाए, समझाया जाए। कुरान ही कहता है कि मिल के बैठो इस पे गौर व फिक्र करने के लिए, ये कुरान ने कहा है। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी अपना ज़िम्मेदारियाँ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम, नफ़ानी व इय्याकुम बि आयातिही व ज़िक्रिल हकीम।